بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق براہ راست پاکستان کی نئی نسل سے ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اکانومی سے اور ٹیررزم سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ اکانومی اور ٹیررزم اور پاکستان کی سیاست آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ایک نیا معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کو مزید $7 ارب ملے گا، جس میں سے $1 ارب جو ہے وہ فوری طور پہ پاکستان کو مل جائے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو معیشت ہے وہ تو سنبھل گئی، لیکن ایک اور چیز ہے وہ سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور وہ ہے پاکستان کی سیاست، اور اس سیاست سے جڑا ہوا ایک بہت ہی اہم مسئلہ، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے ساتھ جڑا ہوا پاکستان کا آئین۔ تو معیشت تو سنبھل گئی ہے، لیکن آئین کیسے سنبھلے گا؟ کیونکہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ اب ایک دوسرے کو خطوط لکھ رہے ہیں، میڈیا کو جاری بھی کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی آئینی مسئلے پہ اختلاف نہیں، کوئی ذاتی ان کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے جو پوری قوم ہے وہ پریشان نظر آتی ہے۔ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں، جناب سینیٹر ہمایوں مومن صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے، سابق سینیٹر ہیں اور کراچی کے میئر بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان بھی ہیں۔ بہت سی ذمہ داریاں ہیں ان کے پاس۔ سب سے پہلے میں طارق فضل چودھری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ چلیں ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا، معیشت تو سنبھل گئی، لیکن یہ جو ججز ایک دوسرے کو خطوط لکھ رہے ہیں، پہلے منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا قاضی فائزہ صاحب کو، اب قاضی فائزہ صاحب نے خط لکھ دیا منصور علی شاہ صاحب کو۔ اس میں انہوں نے بتایا جی کہ آپ نے جو میرے پہ الزام لگایا ہے کہ میں نے ایک سینئر جج یحییٰ افریدی صاحب کو نظر انداز کر کے اور ایک جونیئر جج جسٹس امین الدین صاحب کو کمیٹی میں شامل کیا ہے، تو یہ آپ کا الزام غلط ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کنفرم کیے بغیر ہی ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ جائے گا اگر یہ صورتحال بہتر نہ ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ سب سے پہلے تو جہاں سے آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا، یہ قوم کو کوئی، میں ایسے تو نہیں سمجھتا کہ کوئی مبارکباد دینے کی گھڑی ہے، لیکن یہ خوش آئند خبر ضرور ہے پاکستان کے لیے۔ خوشخبری ہے ایک کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک معاہدہ طے پایا تھا وہ اب اپنی عملی شکل اختیار کر چکا ہے، اور $7 ارب کا جو یہ معاہدہ ہے یہ آج اپنی حتمی شکل میں سامنے آ چکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور $1 ارب جو ہے فوری طور پہ ریلیز ہو رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کی ان کوششوں کا حصہ ہے کہ جو ملک میں اس وقت جو بیٹھی ہوئی ایک معیشت ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے ہم اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے بھی خوشخبریاں آئیں گی۔ قوم جو ہے وہ جن مسائل کا شکار ہے اس سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، مہنگائی کا جن، ان کے ساتھ معیشت سے جڑے ہوئے اور مسائل، تو انشاءاللہ ہمیں امید کرنی چاہیے، اور ہم دن رات کوشاں ہیں کہ قوم کے لیے مزید خوشخبریاں بھی لے کے آئیں، ان کی زندگی میں مزید آسانی لے کے آئیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ یہ بات کہی کہ چلیں معیشت تو سنبھل گئی، الحمدللہ میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، لیکن میر صاحب معیشت سنبھل تب سکتی ہے جب پاکستان میں مستقل بنیادوں کے اوپر سیاسی استحکام آئے گا، جسے ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں، اور وہ نہ ہونے کی کچھ اور وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک وجہ وہ بھی ہے جو آپ نے بات بتائی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو آنریبل ججز ہیں وہ ایک دوسرے کو خط و کتابت کے ذریعے مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ خط میڈیا پہ بھی ریلیز ہو رہے ہیں۔ اب یقیناً وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے جو آئین کے ہمارے جو اسٹیٹ کے ستون ہیں ان میں سے ایک ہے عدلیہ، اور سپریم ادارہ ہے، تو اس حوالے سے وہ سارے ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں، سارے ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں۔ تو یہ معاملات ان کے جو باہمی گفتگو یا باہمی کسی بھی معاملے کے اوپر اختلاف ہے، یہ اگر ادارے کے اندر رہے تو بہتر ہے، اور میڈیا کے اوپر پھر آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بحث شروع ہوتی ہے، اور اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں، اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے جسٹس منصور صاحب کے حوالے سے کہا کہ ہم آپ کو مکمل بیک کرتے ہیں۔ بھئی کسی بھی جج کے حوالے سے یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو بیک کرتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون فلاں جج کے پیچھے کھڑی ہے، یہ تو آپ اس منصب کو پولیٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا، لیکن انہیں موقع مل جاتا ہے کہ پھر وہ یس نو میں، پلس مائنس میں اس طرح کی ڈیبیٹ کے اندر انڈلج ہوتے ہوئے اپنی پولیٹیکل
جو پھر اس کے آگے انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بیانات بازی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ عمل نہیں ہے. عدلیہ سے قوم جو ہے اسے بہت ساری امیدیں ہیں، اور اس سسٹم کو اپنے ٹریک پہ رکھنے کے لیے عدلیہ کا متوازن ہونا، مکمل طور پہ غیر جانبدار ہونا، یہ از حد ضروری ہے. اور انشاءاللہ ہماری جو کوششیں ہیں، ابھی ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی بات کر رہے تھے، اس سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آئین کے اندر اس سسٹم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، متوازن کرنے کے لیے، اور اس میں پارلیمان کے کردار کو مزید واضح کرنے کے لیے اور مؤثر بنانے کے لیے وہ ضروری ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیز بھی پارلیمانی کردار کو مضبوط بنانے کے لیے، آئین کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ اس میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی ان کو توقع ہے کہ اپوزیشن ان کا ساتھ دے گی. تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے سنا ہے کہ اجلاس جلد بلایا جائے گا. تو جب اجلاس بلایا جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ قوم کی توجہ ہٹ جائے گی جو سپریم کورٹ کے ججز کی جو آپس میں لڑائی چل رہی ہے؟ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنا سٹیٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا کہ عوام کا اعتبار اٹھ جائے گا اس جوڈیشری سے، مجھے گا پہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا. میں تو سمجھتا ہوں اٹھ گیا تھا، ہے، کیونکہ جس لحاظ سے ہم لوگوں کا پورا سسٹم یہ ناانصافی اور ظلم پہ چل رہا ہے، اور دیٹ از گوئنگ اگینسٹ. یہ یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کہا تھا کہ اگر وہ معاشرہ یا وہ سسٹم کبھی نہیں چل سکتا جس کے اندر ظلم ہو، اور ظلم کا مطلب ناانصافی ہو. تو ہمارے یہاں پہ ظلم ہے اور ہمارے یہاں پہ ناانصافی ہے. میں مثال دیتا ہوں ناانصافی کی. کانسٹیٹیوشن جس کی ہم سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ جو جنرل الیکشن کے اندر ریزرو سیٹس ہیں اس کا تعین جنرل الیکشن کی بیسس پہ ہوگا. تو پھر رحیم یار خان کی جو سیٹ ہوئی ہے اس کی بیسس پہ ایک ایکسٹرا سیٹ کیوں ملی ہے؟ یہ تو ان کانسٹیٹیوشنل سیٹ دی گئی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن نے کیوں دی ہے؟ ہم کیوں ان کانسٹیٹیوشنل چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل بنا کے دوسرے لفظوں میں حرام چیزوں کو حلال چیزوں کے اندر لپیٹ کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ فار دا سیک آف واٹ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو پیسہ آیا ہے امپورٹنٹ بات ہے. مجھے بے نظیر صاحبہ کی ایک تقریر یاد آ گئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کو، ریفرنس تھا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو، کہ ان کو یہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو پاس میں بھی کیا تھا. ہمارا ایک جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر سٹیبلٹی نہ ہو، کسی ایک جگہ پہ سٹیبلٹی نہ ہو، آپ اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہو یا وہاں پہ پیسہ ڈالتے ہو، وہ پیسہ وہاں پہ ٹکتا نہیں ہے، وہ بہہ جاتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو سٹیبلائز کرو. اگر آپ سٹیپ 1 نہیں کرو گے، ڈائریکٹ سٹیپ 2 یا سٹیپ 3 پہ چلے جاؤ گے، آپ کا جو ہدف ہے وہ آپ کر نہیں سکو گے. اور یہ پاکستان کا بیسک مسئلہ ہے جو شروع سے آ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کبھی پرابلم کو سائنٹیفکلی یا ایویڈنس کے لحاظ سے نہیں دیکھا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پینڈنسی آف کیسز ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ پینڈنسی آف کیسز کی وجوہات کیا ہیں. اگر ہم کیس ویٹیج کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کیس ویٹیج کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں مثال اس لحاظ سے دیتا ہوں کہ جو کرمنل کیس ہوتا ہے اس کو آپ 1 پوائنٹ دیتے ہیں، جو سول کیس ہوتا ہے اس کو 0.66 پوائنٹ دیتے ہیں، اور جس کو ہم دیوانی مقدمہ کہتے ہیں، جس کو ہم کمرشل سول کیس کہتے ہیں، اس کا 1.75 آپ اس کو ویٹیج دیتے ہو. پھر آپ دیکھتے ہو 3 کورٹ سے، تینوں کے اندر 100 کیسز ہیں، لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک کورٹ کے اوپر کیس ویٹیج 85 ہوگا، دوسرے
اوپر 65 ہوگا اور ایک کے اوپر 175 ہوگا. پھر آپ دیکھتے ہو کہ ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہے اس میں جو ڈیلیز ہوتی ہیں, کبھی ایک وکیل نہیں آیا, کبھی دوسرا وکیل نہیں آیا, کبھی وکیل کا چھوٹا وکیل نہیں آیا, کبھی چھوٹے وکیل کے اس سے چھوٹا وکیل نہیں آیا, اور یہ ایڈجورنمنٹس ہوتی رہتی ہے. ان سب چیزوں کو جب آپ اسٹڈی کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرابلم کہاں ہے, پھر آپ اس پرابلم کو سالو کرو. لیکن اچھا لیکن ابھی تو دیکھیں سینیٹر صاحب, ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بینچ بنتا ہے اور ایک جسٹس منیر اختر صاحب جو ہیں بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی وہ جو صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور صدارتی آرڈیننس تو پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں, ہمیشہ سے جاری ہو رہے ہیں. تو یہ ججز جو ہیں انہوں نے کچھ جو سیاسی معاملات ہیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ سر اگر آپ کو یاد ہو, میرے خیال میں پریزنٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اسی طریقے سے کوئی ایک وہ بیان بھی تھا, یا اسی طریقے سے کوئی ان کا وہ تھا کہ جو انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جب کچھ ہی مہینے پہلے ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کرنے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کرنا پارلیمنٹ کی توہین ہے. لیکن میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بھی ایسے بیان دیتے ہیں جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں, اور منیب اختر صاحب بھی جو ہیں وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں. حامد میر صاحب, بات یہ ہے کہ پہلا آپشن جو ہمارے پاس ہے, جو ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا, ہم لوگ سب سیکنڈ آپشن کی طرف جا رہے ہیں, ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ٹروتھ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. اس ٹروتھ میں ہم سب بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں. جب تک ہم ٹروتھ کے اوپر نہیں جائیں گے, سچائی کے اوپر نہیں جائیں گے, آپ ریکنسائل کر نہیں سکتے. جب آپ کا ایکچوئل بینک اکاؤنٹ نہیں آئے گا, آپ اپنے اکاؤنٹس کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ہمارے جو جوڈیشری ہے, ایک بات ہوئی تھی ابھی طارق فضل صاحب, میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ, آپ جسٹس منصور علی شاہ کی ہسٹری دیکھ لیں. جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, سب سے زیادہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے ہیں. جب وہ بینچز کے وہ بندے تھے, وہ سب سے زیادہ ان کے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے تھے. ہمارا صرف ایک چیز ہے کہ جو بھی نیکسٹ جج ہے اس کو دے دیا جائے. ہاں, اس کا نام اگر کوئی ہے, ہم نے وہ نام لے لیا, لیکن اس کا نام سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کہ نیکسٹ سینئر موسٹ جج. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک اعتراض اٹھایا, میں چاہوں گا مرزا وہاب صاحب سے وہ میں اس پہ جواب لے لوں. آپ نے کہا جی کہ یہ جو رحیم یار خان سے ابھی بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی, تو اس کے بعد پھر ایک خواتین کی جو ریزرو سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کو کیوں ملی؟ وہ سمینہ گھرکی صاحبہ جو ہیں وہ MNA بن گئی ہیں ریزرو سیٹ پہ. تو مرزا وہاب صاحب, یہ موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا, لیکن یہ بات سے بات نکالی ہے سینیٹر ہمایوں مومند صاحب نے, تو اس کا کوئی جواب دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, میں نے اس چیز کا مطالعہ نہیں کیا تو میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. غلط بیانی کرنے پر میں بلیو نہیں کرتا, تو میں اس کو دیکھ کے پھر جواب دے سکتا ہوں, اس لیے میرے لیے کامنٹ کرنا اس وقت تھوڑا سا پاسبل نہیں. یہ جسٹس شاہد وحید صاحب کی ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے لحاظ سے, انہوں نے بھی کہا ہوا ہے, آپ پلیز پڑھ لیں. میں میر صاحب اس کا صرف ایک جملہ میں بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کسی بھی سیٹ کی, جو کسی بھی پارٹی کی جو الیکشن میں جیتی ہوئی سیٹیں ہیں, اس کے تناسب سے انہیں ریزرو سیٹس ملتی ہیں جنرل الیکشن, بشرطے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جماعت رجسٹر ہو اور الیکشن لڑنے سے پہلے اس نے اپنی خواتین کی ریزرو سیٹس کی لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہو. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے 68 MNAs جو ہے جنرل الیکشن لڑ کے آئے ہیں. یہ ایک ضمنی الیکشن ہوا, اور جب وہاں سے ایک نئے MNA ان کے آئے اور وہ 69 ان کی تعداد ہو گئی, تو 4.5 MNAs کہ میل MNAs یا جنرل سیٹس کے عوض آپ کو ایک ریزرو سیٹ ملتی ہے, تو ان کی ایک ریزرو سیٹ کا اضافہ ہو گیا. تو یہ تو ایک آپ یہ کہیں کہ میتھمیٹکس ہے, اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے, اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. چلیں آپ نے, کیونکہ آپ چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے, تو آپ MNA بھی ہیں, تو آپ نے بات کے لیے کر دیا. اچھا مرزا وہاب صاحب, یہ جو اب ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا چاہیے, مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننا چاہیے, تحریک انصاف بھی ویسے اس کی مخالف نہیں ہے, لیکن اس کو ٹائمنگ پہ اعتراض ہے. لیکن یہ جو اس وقت یہ ججز کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے, ایک لفظ مجھے میں استعمال کرنے پہ مجبور ہوں کہ تماشا بنی ہوئی ہے. اور منصور علی شاہ صاحب کا ذکر ہوا, انہوں نے ایک خط لکھا, اس کے جواب میں قاضی فائزہ صاحب نے خط لکھ دیا ہے, انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو غلط قرار دے دیا ہے.
اور دونوں کی طرف سے جو خط ہے ان کا وہ میڈیا کو بھی جاری کیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو میڈیا جو ہے اس کے بارے میں یہ ایسے کمنٹس بھی دیتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو میڈیا پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی شوق ہے کہ ان کے لکھے جانے والے خطوط جو ہیں اس پہ میڈیا میں ڈسکشن بھی ہو. تو یہ جو تماشا ہے کہ جج آپس میں لڑ رہے ہیں, تو اس سے پھر عوام کو انصاف کون دے گا؟ میر صاحب انصاف نہیں مل رہا. جو سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے نا, وہ بات درست ہے کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں زیر التوا مقدمات ہوں گے اور ایک عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوگا تو نیچرلی شکوک و شبہات بڑھیں گے. اور اب آئین پاکستان کے تحت پارلیمان کا یہ اختیار ہے, استحقاق ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسائل ہوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کے جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بیٹھیں اور معاملہ سازی کریں, آئین سازی کریں, قانون سازی کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ٹیسٹ کیس ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ ہاں مسئلہ ہے, لیکن وہ مسئلے کا انیشیٹو کون لے گا حل کرنے کے لیے. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو پولیٹیسائز اتنا کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنی پوزیشن سے ہٹ نہیں پاتے. یقین جانیں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کے بھی تاثرات یہی ہوں گے. جب پیپلز پارٹی کی 2008 سے 13 حکومت تھی, آپ کور کرتے تھے جس طریقے سے ہماری حکومت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کیا جاتا تھا وہ سب کے سامنے ہے. میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ 2007 میں اس ملک کی معزز عدلیہ کو پولیٹیسائز کرنے کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا اور بدقسمتی کے ساتھ آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. میرے نزدیک نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب امپورٹنٹ ہیں, نہ منیب اختر صاحب امپورٹنٹ ہیں, نہ منصور علی شاہ صاحب امپورٹنٹ ہیں. میرے نزدیک یہ جو عدل کا ادارہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یہ انصاف کا ادارہ امپورٹنٹ ہے. اور میں بحیثیت وکیل سوال یہی پوچھتا ہوں کہ کیا لائرز موومنٹ کے بعد جو سوال اٹھا تھا کہ لوگوں کو سستا, معیاری, فوری انصاف ملے گا, کیا ان لوگوں کو مل پایا؟ نہیں مل پایا. کیا ابھی بھی ہمارے پاس سال مقدمات زیر التوا ہیں؟ ہاں ہیں. کیا اس طرح کے مقدمات آپ کے پاس نہیں آتے میڈیا پہ جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معزز سپریم کورٹ نے کسی شخص کو باعزت بری کیا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 2 سال پہلے اس بندے کی پھانسی ہو چکی ہے یا اس بندے کی موت ہو چکی ہے؟ اس سے بڑا مس کیریج آف جسٹس کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے یا مسئلے کی وجہ کیا ہے. وجہ بنیادی طور پر حامد میر صاحب یہ ہے کہ اگر مرتضی وہاب اور حامد میر کا ڈسپیوٹ ہے نا, وہ کوئی ٹیلی ویژن چینل کور نہیں کرے گا. اگر مرتضی وہاب اور ہمایوں صاحب کا ڈسپیوٹ ہے تو کوئی اخبار کی ہیڈ لائن نہیں ہوگی. لیکن اگر سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں, اگر ہائی کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں کسی سیاسی نیچر کا مقدمہ چل رہا ہوگا نا, آپ تمام اپنے معاملات کو ختم کر کے اس کیس کو کور کر رہے ہوں گے. وہ کیسز جو پولیٹیکل نیچر کے ہیں, جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, وہ فوقیت لے جاتے ہیں ایک عام آدمی کے کیس کے اوپر. تو حکومت یہ سمجھتی ہے, اس کے اتحادی یہ سمجھتے ہیں, ذمہ دار جو سیاسی اراکین ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرابلم تو ہے, اس پرابلم کو حل جو ہے وہ آخر میں سیاست دانوں کو ہی کرنا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد, منیر بھٹی کیس کے بعد, جب آپ نے آل پاورفل جوڈیشری بنا دی جس کے اندر پارلیمان کا کوئی کردار اب نہیں ہے, اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے کیسز کے نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے, انصاف کے تناسب میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو کہیں نہ کہیں ان آئین ساز لوگوں کو, ان پارلیمان ساز لوگوں کو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں شخصیات سے باہر نکل کے اس قوم کا سوچنا چاہیے, اس ریاست کا سوچنا چاہیے, اور کس طریقے سے وہ 25 کروڑ عوام کے جو انصاف کے مسائل آپ کو حل کرنے وہ آپ کیسے ڈیلیور کر پائیں گے. عمران خان صاحب کو انصاف مل جائے گا, نواز شریف صاحب کو انصاف مل جائے گا, لیکن کیا آپ کے کیمرہ مین کو انصاف مل جائے گا؟ کیا جو محنت کش مزدور سڑک پر بیٹھا ہوا ہے کیا اس کو انصاف مل پا رہا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے ان کو انصاف نہیں مل پا رہا. اچھا, میں کیمرہ مین جو ہے اس کو تو میرا خیال ہے واقعی انصاف نہیں مل رہا, اس کے ساتھ تو بہت ہی ناانصافی ہو رہی ہے پاکستان کے اکثر کیمرہ مینوں کے ساتھ. لیکن میں ابھی جو ایک ناانصافی ہو رہی ہے شمالی وزیرستان میں, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے, اتمان زئی جرگے نے آج ایک بہت سخت اعلان بھی کیا ہے,
اور وہ بہت ہمیں ڈس اپوائنٹڈ نظر آتے ہیں, بڑے مایوس نظر آتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے پچھلے 3-4 دن سے, وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان کے جو قبائلی عمائدین ہیں, انہوں نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا, وہ سپریم کورٹ کے باہر گئے, ان کی کسی نے کوئی بات نہیں سنی, اور اب تنگ آ کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 30 ستمبر کے بعد ہم یہاں پہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے. تو طارق فضل چودھری صاحب, ہم نے کل بھی یہ ایشو اٹھایا تھا, آج پھر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, جو قومی اسمبلی کا آئندہ اجلاس ہوگا, کیا اس میں خیبر پختونخوا کے جو بہت سے قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ جو اس وقت ہو رہا ہے اس پہ کوئی بحث ہوگی, یا پھر 26ویں آئینی ترمیم پہ ہی بات ہوگی کہ اگر آپ پارلیمنٹ انصاف نہیں دے گی, سپریم کورٹ ان لوگوں کو انصاف نہیں دے گا, تو یہ کدھر جائیں گے لوگ؟ میر صاحب, کے پی ہو, بلوچستان ہو, اور کے پی کے خاص طور پہ وہ متاثرہ اضلاع جیسے آپ نے وزیرستان کا ذکر کیا, ان کے جو مسائل تو وفاقی حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کے لیے تو ہم جواب دہ بھی ہیں, اور ہم تمام تر کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب کی یہ چاروں صوبے اور اکائیاں جو ہیں ہمارے لیے یہ یکساں اہمیت کی حامل ہیں اور یکساں درجہ بھی رکھتی ہیں, اور ہمارے وسائل ان سب کے لیے وفاقی حکومت کے ان کی جو شرح آبادی ہے اس کے حوالے سے یکساں طور پہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس میں کوئی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوتاہی نہیں کریں گے. لیکن جو معاملات صوبائی حکومت سے متعلقہ ہیں, کے پی کے حوالے سے خاص طور پہ میں یہ عرض کروں گا, وہاں پہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی شخصیت کو پاکستان تحریک انصاف نے بطور وزیر اعلیٰ انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جو سوائے بیان بازی کے اور سوائے رنگ بازی کے ان کی کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے گورننس کے حوالے سے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی 20 کے قریب ایمبیسڈرز جو ہیں وہ سوات جاتے ہیں, اور اب ان کی وہاں پہ لوکل حفاظتی انتظامات سارے جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے ہیں. لیکن صوبائی حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے, ان کے میجورٹی پولیس اہلکار, ان کے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں جو ایمبولینس سروس دیتی ہیں پورے صوبے کو, وہ ساری کی ساری ایک جلوس کی شکل میں لاہور فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں جناب جی ٹی روڈ پہ وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر قیادت. یہ مناظر پورے پاکستان نے دیکھے ہیں, یہ میں کوئی آپ کے پروگرام میں انکشاف نہیں کر رہا. تو میری گزارش یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, جو آپ کی صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں امن و امان کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, وہ آپ ادا کریں. سیاست تبھی ممکن ہوگی کہ جب آپ کے صوبوں کے اندر امن ہوگا, سیاسی جماعتیں باہر نکلیں گی, کوئی پولیٹیکل پروگرام ہو سکیں گے, کوئی ڈائلاگ ہوگا, کوئی معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ کا فوکس صرف بیان بازی پہ ہے اور دوسرے صوبوں کے اوپر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ لشکر کشی کے ذریعے چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس طرح معاملات جو ہیں وہ کیسے آگے چلیں گے. اور میں کے پی کے عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے کہ صرف بیان بازی پہ نہ دیکھیں, صرف الفاظ نہ دیکھیں کہ کس نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پہ. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں, مجھے پاکستان کا بہت خوبصورت علاقہ ہے ہمارا نتھیا گلی, وہاں جانے کا مجھے اتفاق ہوا. اب جہاں باڑیاں ایک جگہ ہے مری سے آگے, کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو ہے, وہاں تک جو ہے وہ ہمارا صوبہ پنجاب کی حدود ہے. آپ خود دیکھیں, کسی کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں تک پنجاب کی حدود ہے, اسلام آباد سے وہاں تک روڈ پہ آپ کو ایک کھڈا نہیں ملے گا. باڑیاں سے آگے نتھیا گلی تک جائیں, روڈ کی آپ حالت دیکھیں. میرے لیے خود, میں کافی عرصے بعد گیا, افسوسناک. اچھا, میں چاہتا ہوں یہ سڑکوں کی صورتحال میں بعد میں بات کر لیں گے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں وہ ہیں جس سے بڑا مسئلہ ہے شمالی وزیرستان کا ہے. لیکن جہاں تک وزیرستان کی بات ہے, جو ان کے کنسرن فیڈرل گورنمنٹ میں ذرا یہ ہمایوں مومن صاحب سے یہ سوال کر لیتا ہوں. ہمایوں مومن صاحب, یہ بتائیں کہ کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب کو میر علی یا عمران شاہ کا دورہ نہیں کرنا چاہیے؟ طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ بار بار لاہور فتح کرنے آ رہے ہیں, تو ان کو میر علی اور عمران شاہ کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو مجھے ایک بہت سٹرونگ ریزرویشن ہے اس بات پہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کے پی والے پنجاب فتح کرنے آ رہے ہیں یا سندھ والے کے پی فتح کرنے جا رہے ہیں یا فلانا ہے. یہ بیسیکلی ایک جو ایتھنسٹی کی جنگ آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ پنجاب کارڈ, جب آپ سندھ کارڈ, جب آپ کے پی کارڈ, جب آپ بلوچستان کارڈ استعمال کرتے ہیں, تو آپ بیسیکلی ڈویژن کی طرف جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اس قسم کی بات کرنا ہی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں. میں مثال اس لحاظ سے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیشنز نے اسی علی امین گنڈا پور کے اوپر بین لگایا تھا کہ یہ پنجاب میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. Can you imagine a Pakistani cannot enter Punjab?
حامد میر صاحب کیا آپ بتائیں کیا یہ چیزیں ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ایک اور بات جو بات کر رہے ہیں کہ یہ لے کر گئے تھے اور وہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا، یہ بام بلاسٹ سارا تھا، کیا آپ لوگوں نے جو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو بتا کے کیا تھا؟ جتنا مجھے علم ہے پروونشل گورنمنٹ واز ناٹ ٹیکن انٹو کانفیڈنس، دے ور ناٹ ٹولڈ اباؤٹ دا پروگرام. اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ لوگ اپنے آپ کو باقیوں سے باراتر سمجھ کے پروٹوکولز کی بیسس پہ یا اپنے آپ کو تیسمان خان سمجھ کے یہ سمجھتے ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا پرابلم جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس طرح ہے جتنا مجھے علم ہے علی امین گنڈاپور صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کیا ان کو وہاں جانا چاہیے؟ ہاں ان کو وہاں بھی جانا چاہیے. کیا وہ ان کا جانا ضروری ہے؟ ہاں وہ ویژول ضروری ہے، جانا چاہیے. لیکن کیا بغیر جائے بھی وہ کام ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں وہ کام ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے پرابلم کی نوعیت کا. کیا اس پرابلم کا مسئلہ زیادہ فیڈرل کے ساتھ ہے تو کیا فیڈرل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ پرابلم حل نہیں ہو رہا؟ وہ اپنی جگہ پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھیں اچھی بات ہے کہ آپ محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب اگر عمران خان صاحب کا ایشو ریزالو کرنے کے لیے وفاقی اداروں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، جس کا کہ انہوں نے کئی دفعہ اعتراف بھی کیا ہے، تو جو شمالی وزیرستان میں اس وقت ایشو ہے اس کا تعلق بھی فیڈرل سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ہے، تو اس پہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو ان سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے آپ نے محتاط بات کیا ہے، میں بھی ایک محتاط بات کر کے ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہم ایک ایسے مسئلے پہ بات کریں گے جو کہ پاکستان میں معاشی بدحالی اور دہشت گردی سے بھی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور ہم نے کچھ جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں ان کو سامنے رکھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے، میں کچھ فگرز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو منشیات سے متاثر ہونے والے نوجوان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت 90 لاکھ افراد جو ہیں وہ منشیات کے عادی ہیں، جن میں سے 20 لاکھ افراد جو ہیں ان کی عمر 15 سے 25 سال کے درمیان ہے، اور منشیات کی وجہ سے روزانہ 700 افراد موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور سالانہ یہ جو تعداد ہے یہ 2,55,500 بنتی ہے. یعنی 2.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ سالانہ منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں، اور ملک میں سالانہ منشیات کے عادی افراد میں 50,000 کا اضافہ ہو رہا ہے. منشیات استعمال کرنے والوں میں 71.5% لوگوں کی عمر 35 سال سے بھی کم ہے. اور سب سے خطرناک بات ہے کہ یہ منشیات استعمال کرنے والوں میں کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کی بڑی تعداد شامل ہے، اور اس میں طالبات بھی شامل ہیں، یعنی کہ فیمیل سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. اور اس پر ہماری رپورٹر راشدہ شعیب نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ رپورٹ تیار کر کے میں جو ہمارے ساتھ اس وقت معزز مہمان ہیں جن کا تعلق پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں سے ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. رپورٹ دیکھیے پہلے. بس اڈوں اور نالوں کے اطراف سے ہوتی منشیات اب تعلیمی اداروں میں اپنے خونی پنجے گاڑ چکی ہے. یعنی 6 کروڑ 25 لاکھ پر مشتمل نوجوان رسک پر ہیں. اینٹی نارکوٹک فورس کے مطابق پاکستان میں 80 لاکھ افراد منشیات کا شکار ہیں. ان میں سے روزانہ 700 افراد مختلف پیچیدگیوں سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. 2 سال قبل اسلام آباد کی جامعات میں کرائی گئی ایک تحقیق کے مطابق یونیورسٹی میں داخل ہونے والا ہر نوجوان ایک بار کوئی نہ کوئی نشہ ضرور استعمال کرتا ہے. جامعات میں بنے ڈھابے منشیات سپلائی کا مسکن ہیں. اسلام آباد کے اندر بڑھتی ہوئی ریہیب سینٹر جو ہے ان کی تعداد ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی جو یوتھ ہے ان کے اندر یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کے اندر ایسا کوئی ڈائریکٹریٹ پولیسی میکانزم یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں بچوں کی مینٹورنگ کی جائے. سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک میں ہر سال منشیات کا شکار افراد میں 40,000 افراد کا اضافہ ہوتا ہے. اینٹی نارکوٹک فورس نے ڈرگ ڈیلرز پکڑنے کے لیے اپنا دائرہ کار تعلیمی اداروں تک بڑھا دیا ہے. رواں سال اب تک 1,406 گرفتار ملزمان میں مرد، خواتین اور غیر ملکی ڈرگ سپلائی ملوث پائے گئے. آئس، اس کے علاوہ حشیش اور چند ٹیبلٹس ہیں جن کا استعمال عام طور پر تعلیمی اداروں میں دیکھا گیا ہے. تمام نشے جو آپ کو ہائپر اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں، آپ کی نیند ختم کر رہے ہیں، آپ 4-4 5-5 دن سوتے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے, آپ کی جو ہے اتنی انرجی آئی ہوئی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے وہ آپ کے دماغ کو ایک بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ جو ہے موو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے جی ایک نیا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ. پاکستان میں سالانہ 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں, اور ان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. مرزا وہاب صاحب, آپ کراچی کے میئر ہیں, اور آپ کا جو شہر ہے وہاں پر بھی یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت گمبھیر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے؟ میر صاحب, میں 100% اتفاق کرتا ہوں جو آپ کے اس وقت ڈاکیومنٹری میں چل رہا تھا کہ کراچی شہر کے اندر بھی منشیات کے حوالے سے بڑی تشویشناک صورتحال ہے, اور یہ جو منشیات سے وابستہ مافیا ہے اس کی ایکسیس ہر جگہ بڑھتی جا رہی ہے, جس کو ہنگامی بنیادوں پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی یہ جو نئے ڈرگز آ گئے ہیں, کرسٹل, میتھین, پتہ نہیں کیا کیا نام, اس کے حوالے سے ایک نیشنل لیول پر ایسی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی مثالی سزائیں تجویز کی جا سکے. ہم نے صوبہ سندھ کے لیول پر ایک قانون سازی کی ہے, لیکن اس کی انفورسمنٹ میں ہمیں دقت آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ ہماری سیکیورٹی سے پرٹین کرتے ہیں, ہمارے مستقبل سے پرٹین کرتے ہیں, اور بدقسمتی کے ساتھ ہم زیادہ ٹائم اس گفتگو میں لگا دیتے ہیں کہ کون سا جج صاحب کیا کام کر رہا ہے. تو میں تو یہی چاہوں گا کہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے, اس قوم کے بہتر مستقبل کے لیے, جو اس طرح کے ایشوز جو ہمارے مستقبل کو جیپٹائز کر رہے ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کو جیپٹائز کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر نہ صرف اویئرنیس ڈاکیومنٹریز چلائیں, اس کے اوپر ایسی قانون سازی کریں جس کے اندر مثالی سزائیں ہوں, اور ہماری عدالتیں جو ہیں ہنگامی بنیادوں پر ان کیسز کو سنیں تاکہ 2-3-4 مہینے کے اندر فیصلے ہو سکیں, اور ہم سیمپل سیٹ کر سکیں کہ جو لوگ ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ قوم کس طریقے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر لڑنے کو تیار ہے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کو تیار ہے. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ اسلام آباد سے منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں, اور اسلام آباد کی جو بہت سی یونیورسٹیاں, وہاں کی صورتحال جو ہے وہ آپ سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمارے بہت سے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ ان یونیورسٹیوں کے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں تو بہت دلچسپی لیتے ہیں, لیکن یہاں پر جو اینٹی نارکوٹکس فورس کی ریڈز ہو رہی ہیں اور ان کے کیفیٹیریا سے جو منشیات بیچنے والے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, اور اسلام آباد میں جو منشیات استعمال کرنے والے نوجوانوں کی بحالی کے جو سینٹرز کی تعداد میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے, اس معاملے پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا. تو کیا یہ بھی وہ معاملہ نہیں ہے جس کو پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے؟ میر صاحب, پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا کہ آپ نے, اور بلکہ مبارک سے زیادہ میں آپ کو آپ یہ کہیں کہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے وہ موضوع جو کہ آج پاکستان کی ضرورت ہے اسے آج آپ نے پروگرام میں شامل کیا ہے. اور جیسا کہ میرے بھائی مرتضیٰ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ اور وہ ایشوز جن کے اوپر ٹکر بنتے ہیں, بریکنگ نیوز ہوتی ہیں, ان کے اوپر فوکس رہتے ہیں, چاہے وہ معذرت سے میڈیا ہو, چاہے وہ ہماری جوڈیشری ہو, چاہے وہ ہمارے اور ادارے ہوں, ایون ہم پولیٹیشنز بھی وہ اسٹیٹمنٹ اور وہ بیانات جن کے اوپر جو ہے ہیڈ لائنز چلیں وہ زیادہ فوکس میں ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے اس وقت جو مین ایشو ہیں, اور یہ دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں منشیات کی تعداد میں کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ بھی دہشت گردی سے زیادہ ہے, وہ ہے ہماری جو آبادی کا بوم ہے جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. پولیو پوری دنیا سے ختم ہو گئی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا, 2 ملک رہ گئے تھے, افغانستان اور پاکستان, جہاں پہ پولیو کیسز موجود ہیں. یہ 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. غالباً افغانستان بھی پولیو فری ہو گیا, اب پوری دنیا میں صرف پاکستان بچا ہے. 19 کیسز, کبھی سال میں 1-2 ہوتے تھے, 19 کیسز ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں. ان ایشوز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں سب سے پہلے تو میں معذرت سے میں آپ کی ان فگر سے اتفاق نہیں کرتا جو آپ نے اپنے پروگرام میں دی ہیں. میں اپنا سابقہ جو ہمارا دور حکومت تھا اس میں بطور وفاقی وزیر اسلام آباد کے تمام تعلیمی ادارے میری وزارت کا حصہ تھے, اور اس ایشو کے حوالے سے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے میں نے اپنے پارلیمنٹ کے فورم پہ متعدد دفعہ مختلف سوالات کے کالنگ اٹینشن نوٹسز کے جواب دیے ہیں. یہ فگرز ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں. آپ کا ڈیٹا کو میں چیلنج نہیں کر رہا, ڈیٹا ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہیں. آپ نے 90 لاکھ کا, یہ کیسز بہت زیادہ ہیں جو اس وقت پاکستان میں منشیات استعمال کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ
جوڈیشری ہو, ہماری ایڈمنسٹریشن ہو, پولیٹیکل لوگ ہوں. اب منشیات کے استعمال کی جو سزا ہے وہ 3 سال سے لے کے سزائے موت تک سزا مقرر ہے منشیات کا استعمال, اور پلس اس کو بیچنا, اس کو بنانا, اس کو فروخت کرنا. کبھی آپ نے کبھی ٹی وی پہ کوئی بریکنگ نیوز دیکھی ہے کہ فلاں منشیات فروش کو آج عمر قید کی سزا ہو گئی ہے, یا فلاں کو آج پھانسی کی؟ ٹانگنا تو دور کی بات ہے, سزا بھی ہوئی ہے. 8 ایکٹ اس وقت موجود ہیں, 8 ایکٹ. میں 2-3 ایسے آپ کو پڑھ دیتا ہوں جو کہ لاز اور لیجسلیشن ہے پاکستان میں منشیات فروشی کو روکنے کے لیے. سینٹرل نارکوٹکس سبسٹنس ایکٹ 1997, اینٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ 1999, اس کے بعد جناب ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, اینٹی ڈرگ, یہ ایکٹ موجود ہے. پھر اس کے بعد فیڈرل پینل کوڈ, 3 اور ہے, یعنی 8 ایکٹ موجود ہے. لیکن ہم ان پہ کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. اچھا, اب جو مختلف طبقے ہیں, مثال کے طور پہ ہمارا جو مڈل کلاس ہے, ان کے جو بچے نوجوان, یا جیسے آپ نے کہا کہ 35 سال کے کم کے لوگ, وہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں فرسٹریشن ہے, جہاں لیک آف ایجوکیشن ہے, طبقاتی فرق ہے, وہ ان وجوہات کی وجہ سے اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. جو امراء کی کلاس ہے, ان کے اٹریکشن کی وجوہات کچھ اور ہیں. لیکن جس تیزی کے ساتھ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور وہ ادارے جن کو آج فعال ہونا چاہیے, ان بچوں کو جو بدقسمتی سے اس طرف چلے گئے ہیں واپس کیسے لایا جا سکتا ہے, روکا کیسے جا سکتا ہے, اور تیزی سے جو اس کا پھیلاؤ ہے ان اداروں کو بھی ہمیں فعال بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے, اس میں کوئی کسی کو ہم ہدف تنقید کا نشانہ نہیں دیں گے. بہرحال گورنمنٹ کی اور اتحادیوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ہماری جو فگرز ہیں اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے, اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ذرا محتاط طریقے سے اپنی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کیا ہے, کیونکہ ہم نے ڈپینڈ کیا ہے پاکستان سوشل سائنسز ریویو کی جو آخری جو سروے ہے پاکستان میں ہوا ہے. آفیشیل سروے جو ہے وہ تو 10-15 سال پہلے ہوا تھا, لیکن یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک سروے ہم نے اس پہ ڈپینڈ کیا ہے, اور ہم نے 90 لاکھ افراد کی فگر دیا ہے. آپ کے خیال میں یہ اس سے زیادہ ہے؟ یقیناً آپ کے پاس بھی کچھ سورسز ہوں گے. تو ڈاکٹر ہمایوں میمن صاحب, میں آپ سے بھی اس ایشو پہ بات کروں گا, لیکن ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سینیٹر ہمایوں میمن صاحب, آپ کا تعلق بھی پروفیشنل تعلق تو اسی شعبے سے ہے, لیکن ایکسپرٹیز آپ کی کچھ اور ہے. لیکن بطور سینیٹر آپ نہیں یہ سمجھتے کہ ہماری قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ جو ڈرگ مافیا جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہے, ججز کی لڑائی کا, پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں لڑائی کا, ڈرگ مافیا اور پتہ نہیں کون کون سا مافیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, لیکن اب وقت آ گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس ایشو پہ بھی بات ہونی چاہیے. دیکھیں حامد میر صاحب, آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ دیکھیں, ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی ایسے پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو شاید خود بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا وہ سٹرنگز کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور دیٹ از ٹروتھ. اگر کوئی اس سے الگ بات کرنا چاہتا ہے تو پھر آئی ہمبلی ڈس ایگری ود دیم. مزے کی بات یہ, جب آپ اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر فرض کرے کے پی میں 2007 سے 13 میں 18% تھا, تو 2013 سے 17 میں 5% پہ کمی آ گئی تھی, مطلب اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 5%. اس وقت 7% پر ہے. پنجاب میں 25% پہ تھا, اس وقت 14% پہ ہے. اور لیکن پنجاب میں 15% سے 9% پہ آ گیا تھا 18 سے 22 کے درمیان میں. اچھا, پھر سندھ میں 25% پہ تھا, آج 15% پہ ہے. بلوچستان پہ 17% سے آج 25% پہ ہے. لیکن پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ جیسے آپ نے کہا ہے, جو آپ کے نام کے پیچھے نظر آ رہا ہے کیپٹل میں 43% ہے. اچھا, کیپٹل میں کیوں 40؟ اب اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں, اس سٹیٹسٹکس کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو آپ کو 2 مختلف معاشرے نظر آئیں گے. ایک سٹڈی ہوئی تھی میکسیکو کی. میکسیکو میں بہت زیادہ یہ ڈرگ ریلیٹڈ ہے اور پور اس جگہ پہ وہ ہے. تو انہوں نے وہاں پہ جب انہوں نے اسٹڈی کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاپولیشن جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے اس میں پریولنس بہت زیادہ ہے. اور ہاں, وہ بھی جیل جانے سے پہلے 25% ہے, لیکن جب وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو کے 7, 8, 10% پہ آ جاتی ہے. مینز کہ جیل کے اندر ان کے اوپر قابو ہو جاتا ہے. بعض لوگ پھر بھی وہاں پہ کر لیتے ہیں. اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ایجوکیشنل لیول سے. اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے ہائر ریٹس آف انمپلائمنٹ میں. اس ملک میں اگر معاشیات نہیں چلیں گی تو کیا ہوگا؟ جہاں پہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ زیادہ بے روزگار ہے ان پڑھ طبقے تھے.
یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر ڈسفنکشنل فیملیز ہیں, سائیکولوجیکل اینڈ سائیکیاٹرک پرابلمز ہیں, یہ تو آ جاتی ہے لوور طبقہ. اب آ جاتے ہیں ہم وہ لوگ جو کہ ایفلوئنٹ ہیں, اور جو آپ دیکھیں گے کہ کسی حد تک ہر ایک صوبے میں بھی, اور خاص طور پہ اسلام آباد میں, کیونکہ اسلام آباد میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ایفلوئنٹ کلاس سے ہے اور جو سٹڈیز ہوئی ہیں. اس میں کیا ہوتے تھے, ان کے بچے جو ہیں نا, ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے, ماں باپ نے دیا ہوا ہے, اور یہ ماں باپ وہ ہیں کہ آپ کے اور میرے عمر اور ڈاکٹر صاحب کی عمر میں جب ہمارے استاد ہمیں تھپڑ مارتا تھا تو ہم اسے کہتے تھے 2 اور مار دو, میرے باپ کو نہیں بتانا. آج اگر استاد تھپڑ مارتا ہے تو باپ جا کے کہتے ہیں میرے بچے کو مارا کیوں ہے, اس استاد کو پرنسپل نکال دیتا ہے. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, اس میں میں تھوڑی سی ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جو ڈرگ استعمال ہو رہی ہے یوتھ میں وہ ہے آئس. آئس جو ہے یہ سب سے سستی ہے, اور یہ صرف اسلام آباد میں استعمال نہیں ہو رہی, ہمارے پاس جو فگرز ہیں یہ پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے. فگرز جو ہیں اس پہ نہ جائیں. جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جو بات کی ہے نا, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن کیونکہ ہم آنسریبل ہیں پوری قوم کو, تو اس لیے ہم ذرا محتاط انداز میں بات کر رہے ہیں. سب سے زیادہ جو آئس کا استعمال ہے وہ اسلام آباد میں اور کراچی میں ہو رہا ہے. اور یہ بنتی کہاں پہ ہے؟ یہ آئس جس ایک پودے سے بنتی ہے وہ پودا افغانستان میں ہے, اور یہ افغانستان سے پاکستان میں سمگل ہو رہی ہے. تو اس لیے میں یہ صرف امیروں کا مسئلہ نہیں, یہ غریبوں کا بھی مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھیں, امیروں کا ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے, امیروں کا مسئلہ ایک اور بھی یہ کہ ان کے اندر جو ہے نا وہاں پہ ایک انزائٹی ہے وہاں پہ. اچھا, یہ جو آپ نے جو وہ جو ویژولز دکھائے تھے اس میں یہ پارٹیز ہو رہی ہیں, اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ایک قسم کے ان لوگوں کی ایکسیسیبلٹی بھی ہے, افورڈیبلٹی بھی ہے, پھر پیئر سرکلز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ اٹ از اے وے آف کوپنگ میکینزم. آپ کے اوپر جو سٹریسز ہیں, آپ کے اوپر جو معاشق ہے, اور آپ نے جو کہا تھا نا کہ میرا جو میرا پروفیشن ہے, جو میری ایکسپرٹیز ہے, میرے پاس ٹرسٹ می جو لوگ آتے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سگنیفیکنٹ طبقہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز کے ساتھ ان کا تعلق ہے, بیکاز دے آر فرام دیٹ سرکل. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مرتضیٰ وہاب صاحب. میں میر صاحب صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ نہ یہ ایشو اسلام آباد کا ہے, نہ کراچی کا, نہ پشاور کا ہے, یہ ہمارے اس وقت قومی مسئلہ بنا ہوا ہے اور ایکسیس ہر جگہ ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے, وہ ہے سزا اور جزا. جب تک وہ لوگ جو ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ جو سپلائر ہیں جو کہ بارڈر کراس کراتے ہیں, وہ لوگ جو یہاں کی فیکٹریوں میں اس کو بنا رہے ہیں, وہ ٹریڈر جو اس کو بیچ رہے ہیں, جو ہمارے کالجز میں سپلائی کرتے ہیں, ریسٹورنٹس میں سپلائی کرتے ہیں, جب تک ہم ان کو مثالی سزائیں نہیں دیں گے, آپ یقین جانیں ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائیں گے. اس کا ایک ہی حل ہے, سزا اور سزا. جب تک سزائیں ہم نہیں دیں گے تب تک اس معاملے کو ہم جتنی بھی گفتگو کر لینا, ہم معاملات کو حل نہیں کر پائیں گے. اور سزا دینی ہے عدالت نے, اور عدالت سزا اس وقت دے گی جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز عدالت میں ایک صحیح کیس بنا کے پیش کریں گی. تو سب کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب. اور میں صرف اتنا عرض کروں گا بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ہوں, پاکستان کی پارلیمنٹ ہو, یا پاکستان کا میڈیا ہو, عوام کے جو اس وقت اصل مسائل ہیں جن کا براہ راست تعلق عام آدمی کی زندگی سے ہے, ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. آپس کی سیاسی لڑائیوں میں, ذاتی لڑائیوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں, اور یہ اب ایک نیا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. ہر سال پاکستان میں سالانہ 2.5 لاکھ نوجوان منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں, لیکن جوڈیشری, پارلیمنٹ, میڈیا اس ایشو کی طرف توجہ نہیں دے رہا. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.